السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم طہارت کی فضیلت پر، اہمیت پر بات کریں گے اور نیت کے مسائل پر بھی کچھ بات ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے حیا دار تھے اور بہت ہی شائستہ طبیعت کے مالک تھے۔ اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے مہربان تھے، خیرخواہ تھے اور بے حد شفیق تھے۔ اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے طہارت کے مسائل پر کھلی گفتگو فرمائی، یعنی ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہماری رہنمائی کی خاطر اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ جو معاملات تھے وہ سب کھول کر بیان فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک مکمل دین کی صورت میں امت تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کی جو تعلیم ہم مسلمانوں کو دی وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اوریانی کا نام دے کر احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور طہارت کا تو ذکر ہے، لیکن ان سب کو کرنے کا طریقہ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے نا۔ لہٰذا قرآن اور احادیث دونوں مل کر مکمل دین بنتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے طنزیہ انداز میں کہا، بلکہ سوال کیا، کہتے ہیں سنا ہے آپ کا پیغمبر آپ کو رفع حاجت کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ یہ مذاق اڑانے کا انداز تھا ان کا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ اور فخر کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں، ہمارا پیغمبر ہمیں ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ رفع حاجت کے طریقے اور آداب بھی سکھاتا ہے۔ آپ ہی سوچئے کہ اگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طہارت کی تعلیم نہ دیتے تو ہم بھی دوسری قوموں کی طرح جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ کل ہم نے جانا تھا کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ کیسی زندگی بسر کر رہی ہوتی تھیں۔ طہارت کا کوئی ان کے اندر کنسیپٹ نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں طہارت کی تعلیم دی انہوں نے، صاف ستھری پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ لہٰذا ہمیں بھی طہارت کے مسائل پوچھنے اور بتانے میں شرم اور جھجک جو ہے محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ کی جو خواتین ہیں ان کی اس بات پر تعریف کیا کرتی تھیں، کہا کرتی تھیں انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں جو طہارت کے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتیں۔ انشاءاللہ ہم صحیح احادیث کی روشنی میں طہارت کے مسائل سیکھیں گے، اور دعا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سننے اور سنانے کا رواج اسی طرح عام کریں گے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ملاقاتیں کرتے رہا کرو
تاکہ حدیث کا علم جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد عطا رحمۃ اللہ جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو میں پوچھتا یہ حدیث رسول ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا کسی آدمی کی رائے ہے؟ اگر حدیث ہوتی تو وہ فرماتے یہ علم یعنی حدیث ہے، اور اگر علماء کرام کا قول ہوتا تو فرماتے یہ رائے ہے۔ اگر ہمارا بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں کی وجہ سے، یا کہیں ہم نے سنا سنایا ہو، یا رسم و رواج کی پیروی کی وجہ سے ہمارے عمل میں ہو، تو جیسے ہی ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو جائے تو ہمیں پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ اپنا عمل حدیث رسول کے مطابق کر لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین کا یہی طرز عمل تھا۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ خالص قرآن و سنت پر عمل کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بلغوا انی ولو آیہ، یعنی اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنے علم کے مطابق دوسروں تک بات پہنچائے، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتے ہیں، ہماری کوشش دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا اجر ہو سکتا ہے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ احد کے پہاڑ کے برابر ملے، انشاءاللہ یقیناً بے حساب اجر ملے گا۔ لہٰذا نیک کاموں کی قبولیت اور اجر و ثواب کے لیے ان کاموں کو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا ہر عمل چیک کرنا چاہیے، عمل میں اخلاص اور نیت کی درستگی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آئیے اس کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس مہاجر نے ہجرت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کے لیے ہجرت کی تو ظاہر ہے اس کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ اور اگر کسی شخص نے اس نیت سے ہجرت کی کہ میں جاؤں گا تو وہاں زمین ملے گی، یا وہاں پہ زیادہ کاروبار ہے، یا زیادہ دولت کمانے کے وسائل ہیں، یا میں وہاں فلانی عورت سے شادی کر لوں گا، یا وہ عورت جا رہی ہے ہجرت کر کے میں نے اس سے شادی کرنی ہے، وہ چلی گئی میں رہ گیا تو شادی نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں ابھی چلا جاتا ہوں کہ میں اس سے نکاح کر لوں گا، تو پھر وہاں پہ اس کو وہ عورت تو مل جائے گی
لیکن اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اجر نیت کے حساب سے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عمل کرنے سے پہلے ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے تاکہ ہمارا اجر ضائع نہ ہو۔ آئیے ایک اور حدیث سے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے والے جو ہیں اس دن ان کا کیا انجام ہوگا، اور وہ برا انجام کیوں ہوگا؟ کیونکہ ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ جی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ رجل استشہد فأوتی بہ فعرفہ نعمتہ فعرفها فقال ما عملت فیہا قال قتلت فیک حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواہ مسلم۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تو سبحانہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائیں گے، نعمتیں یاد دلائیں گے، اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی تھی، لہٰذا دنیا نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا ہوگا دنیا میں اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائیں گے، اسے نعمتیں یاد دلائیں گے، اور وہ عالم ان نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں یہ نعمتیں مجھے ملی تھیں۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا، میں نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، یعنی میں عالم بنا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا، اس لیے سکھایا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، لہٰذا دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہہ دیا تھا، لہٰذا حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ میری نعمتیں پا کر تم نے کیا کام کیے؟
کیسے حق ادا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھ کو پسند تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو مال صرف اس لیے خرچ کیا تھا، یعنی تمہاری تو صرف یہ نیت تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، یعنی تم شہرت اور عزت لوگوں سے چاہتے تھے، یعنی تمہاری نیت خالص نہیں تھی، اور دنیا نے تمہیں سخی کہہ دیا، یعنی تمہیں جو چاہتے تھے مل گیا دنیا ہی میں۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، بہت ہی خطرناک یہ حدیث ہے، ہمارے لیے بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ ہمیں اپنے عمل دیکھنے ہیں۔ اس حدیث سے ہم نے اپنے عمل کے لیے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت چیک کرنی ہے کہ یہ نیک کام میں کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ کہیں اس کام کرنے کا مقصد کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا تو نہیں ہے، کوئی دنیا حاصل تو نہیں کرنا چاہتی ہوں، کوئی دنیا کا فائدہ تو نہیں چاہتی ہوں، یا مجھے کوئی عزت اور شہرت تو نہیں چاہیے، یا لوگوں کو خوش کرنا تو میرا مقصد نہیں ہے، میں ان کی تعریف کی طلبگار تو نہیں ہوں۔ مجھے چیک کرنا ہے ہر نیک کام مجھے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ورنہ تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص بھی ہونا چاہیے اور طریقہ بھی مسنون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔